تو میں ہوں کمر چیمہ اور دوستوں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بہشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ۔ بڑی مہربانی۔ بیرسٹر صاحب آپ سے آج بات کرنی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو امریکہ پہ الزام لگایا، پہلے تو انہوں نے کہا ڈرتے رہے، امریکہ کے بارے بات نہ کرتے رہے پہلے 2-4 دن، آخر میں امریکہ کا نام لے ہی دیا کہ وہ ڈونلڈ لو ہیں جنہوں نے ہمیں دھمکیاں دی سو اینڈ سو۔ ابھی کی پوزیشن یہ ہے بیرسٹر صاحب کہ اس وقت ایران، روس اور چین جو ہے انہوں نے بھی امریکہ پہ تنقید کرنی شروع کر دی ہے کہ دیکھیں جناب کہ آپ دوسرے ملکوں میں رجیم چینج کر رہے ہیں، یہ 21ویں صدی ہے، اب اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ بیرسٹر صاحب یہ جو پاکستان نے امریکہ کی بدنامی کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا رجیم چینج کرنے کی کوشش کی، جبکہ یہ صریحاً ایک اپوزیشن کی نو کانفیڈنس موشن تھی جس کو انہوں نے سب کو غدار بھی، اپنے ملک کے لوگوں کو بھی غدار کرا دیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی پاکستان کی جگ ہنسائی کرائی۔ اس کی کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہیں؟ امریکہ یہ تو برداشت کر لے گا کہ پاکستان میں ایک گروپ ہمارے ساتھ کر رہا ہے، لیکن جب انٹرنیشنلی ہم جا کے پوری دنیا میں امریکہ کی بدنامی ہوئی ہے تو اس میں ظاہری بات ہے پاکستان امریکہ کے تعلقات خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ آپ اس کو کس لینس سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو ایران نے، روس نے اور چین نے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں امریکہ کے خلاف اور کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس طرح نہ کریں۔ اس کی بڑی سیریس قسم کی امپلیکیشنز ہیں جی۔ دیکھیں اس وقت پاکستان جو ہے نا وہ روس اور ایران کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق بنائے بغیر جو ہے نا وہ ان کے کیمپ میں شامل ہو گیا۔ چین کا تو چلیں پہلے سے ایک معاملہ چل رہا ہے، اور بہت سارے معاملات میں جو اگینسٹ امریکہ یا انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو بھی سرد جنگ کے دوران ایک طرح کی تصادم کی کیفیت ہے، اس میں جو کوئی بھی چین کے حوالے سے پاکستان جو کچھ بھی کرتا رہا ہے وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی وجہ سی پیک یا چین کے ساتھ باقول جو پاکستان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے اتنے گہرے اور لمبے چوڑے تعلقات ہیں، تو اس کی موجودگی میں چلیں یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے، چونکہ ایٹ لیسٹ چینیوں کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان یہ بات کہتا ہے کہ ہمارے تعلقات ہیں، اور وہ بھی اس بات کو کنسیڈر کرتے ہیں اور ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ اگر کہیں پہ اس طرح کی کوئی بحث ہوتی ہے، کوئی ڈیبیٹ چل رہا ہے، تو اس میں اگر پاکستان کسی ایک سائڈ پہ ہوتا ہے جہاں پہ چین کھڑا ہے، تو اس میں کوئی اتنی غیر معمولی بات نہیں ہے، چونکہ ایٹ لیسٹ اس وجہ سے اگر کوئی پاکستان کو ری ایکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایٹ لیسٹ چین کو پتا ہے کہ یہ ہماری الائی کنٹری ہے اور اس نے یہ کیا۔ لیکن روس اور ایران کے ساتھ محض ایک دورہ کر لینے سے روس کا، یا ایون روس یوکرین وار پہ جو ہے وہ آپ محض ایک سٹیٹمنٹ دے دینے سے یا خاموش ہو جانے سے جو ہے وہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ کے جو ڈیپ قسم کے ڈیفرنسز ہیں یا آپ کے جو بالکل ہی کوئی جو ہے وہ گراؤنڈز پہ کوئی تعلقات نہیں ہیں وہ ایک دم بن جائیں گے یا بدل جائیں گے۔ یہ تو آپ ایک کیمپ میں آپ نے چھلانگ لگا دی، لیکن اس کیمپ کے جو مالکان ہیں ان سے یہ بات کیے بغیر، ان کو اعتماد میں لیے بغیر کہ بھائی ہم آپ کے کیمپ میں آ رہے ہیں، یعنی یہی کام جو ہے وہ آپ بلینز آف ڈالر کی امداد لے کے یا آئل اور گیس پہ بہت بڑے بڑے سمجھوتے کر کے انٹرنیشنل پالیٹکس میں بہت بڑے بڑے جو ہے وہ مرات لے کے تو یہی ڈیسیجن آپ کر سکتے تھے جو آپ نے مفت میں بغیر کسی جو ہے وہ ریٹرن کے کیا، اور اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے تو ایک جگہ پہ جو ہے وہ کھڑا کر دیا۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ ایران یا روس نے خود کر دیا ہوگا، اس کی پاسبلٹیز تو ہے ہی نہیں سرے سے، چونکہ کبھی بھی جو ہے یہ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی ملک کسی کی رضامندی یا اس کی کہنے کے بغیر اس طرح کے انٹرنیشنل افیئرز میں دوسروں کی وکالت شروع کر دے۔ لیکن اگر یہ ہم مان بھی لیتے ہیں کہ چلیں وہ اپنے مفادات کے لیے انہوں نے مینشن کر دیا، چلو 2 منٹ کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں، تو پھر بھی یہ پاکستان کا یہ فرض اس کی وزارت خارجہ کا یا پرائم منسٹر کا یا جو بھی ان افیئرز کو ہینڈل کر رہا ہے کہ وہ یہ دیکھتا کہ یہ معاملہ بہت دور تک چلا گیا ہے۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جو ہماری جو مینڈنگ دا فینسز جس کو آپ کہتے ہیں کہ پروسیس میں تھے یہ، اور یہی ان کی اسٹیٹڈ پالیسی تھی
کہ امریکہ کے ساتھ جو ہمارا پرابلم ہو گیا ہم اس کو ریپیئر کرتے ہیں جو بھی چیزیں ہیں، تو وہ اچانک آ کے انہوں نے ایک نئی بولی بول دی کہ نہیں جی پریکٹیکلی تو ہم تو ایک دوسرے کیمپ میں آ گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا جو ہے اس کے کانسیکوینسز ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بیرسٹر صاحب، اس کی ظاہری بات ہے کانسیکوینسز ہیں، لیکن دوسری طرف بیرسٹر صاحب اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر اس وقت جو سپریم کورٹ ہے وہ کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے۔ ان کو آج 4 دن ہو گئے ہیں، وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بات ہی نہیں کر پا رہے، وہ کسی ڈیسیژن پہ نہیں پہنچ پا رہے، اور کہنے کو تو انہوں نے سو موٹو نوٹس لے لیا، لیکن جب فیصلہ کرنے کا وقت تھا، ملک اس وقت ایک ہیجان میں ہے۔ ہمارے ملک کی ادارے جو ہیں وہ اتنے فرجائل ہیں، ہمیں تو تھا کہ جیسی جمہوریت پاکستان میں واپس آئی ہے تو یہ دو ادارے ہیں، یہ تو جو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے مضبوط ہیں اور چیزیں ٹھیک کر لیں گے، لیکن پتہ اس وقت چلا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، تو کسی ادارے کو یہ سمجھ نہیں لگ رہی کس طرح کام کرنا ہے۔ پہلے تو کہیں سے کال آ جاتی تھی، کہیں سے کچھ آ جاتا تھا تو لوگوں کو پتا ہوتا تھا کیا کرنا ہے۔ ابھی کیونکہ کال نہیں آ رہی تو سمجھ نہیں لگ رہی اداروں کو اصل کہڑے پاس سے جانا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہوا ہے جناب؟ سپریم کورٹ بھی خاموش ہے، 5 دن ہو گئے ہیں، ادھر صحافی بیچارے جو ہیں باہر ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں کہ آج کوئی فیصلہ آ جائے گا، آج کوئی فیصلہ آ جائے گا، قانون معطل ہو گیا، آئین معطل، چیز تباہ ہو گئی ہے سیاسی لحاظ سے، اور فورن ایکسچینج ریزرو کو 11-12 ارب ڈالر کے رہ گئے ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے معاملات خراب ہیں، تو ہم کسی سلوشن پہ نہیں پہنچ رہے سر۔ دیکھیں یہ بڑی جو ہے نا انسیٹلنگ قسم کی سچویشن ہے۔ اگر جو ہے وہ یہ جو کیس ہے، یہ کیس اتنا سمپل ہے کہ اس کا ڈیسیجن سنڈے کو ہی ہو جانا چاہیے تھا۔ سنڈے کو جب انہوں نے خود اپنا بی آف پہ خود ہی اجلاس بلایا، سو موٹو جو ڈیسیجن کیا، اس میں یہ جو ہے وہ ہو جانے والا تھا، چونکہ اس میں تو ایک بہت ہی کلیئر قسم کی وائلیشن ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن کی، اور اس حد تک وہ بلیٹنٹ ہے کہ خود ان کے لائرز اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ آپ نے یہ پروسیڈنگ کے دوران دیکھا ہے کہ جب ججز نے ان سے سوال پوچھے تو انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کرنی شروع کر دی، چونکہ بنیادی طور پہ اس کی آپ جتنی بھی گھما پھرا کے اس کو دیکھیں، لیکن اصل میں جو ہے وہ جو ڈیپیوٹی اسپیکر نے جو ڈیسیجن کیا ہے اس میں اس نے وائلیشنز کی ہے بہت سارے اسمبلی کے اپنے رولز کی، جو انٹرنل جو پارلیمنٹ کے اپنے نیشنل اسمبلی کے رولز چلانے کے ہیں قواعد و ضوابط، جس میں مثلا مخالف فریق کو سننا، کسی بھی قرارداد کو کس طرح نپٹایا جائے، اس پہ کس کا کیا رائٹ بنتا ہے، اور پلس جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کی تو وائلیشن بالکل کلیئر ہے، اور اس کے اندر بھی ایک پروسیجر، ایک جو ڈیو پروسیس کی پروٹیکشن ہے۔ کوئی بھی باڈی، ایون وہ ایڈمنسٹریٹو بھی کیوں نہ ہو، یہ تو لیجسلیچر ہے، یہ تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ادارہ ہے، لیکن یہ ایک بیسک لا ہوتا ہے کسی بھی ملک کا کہ ایون کہ آپ کا کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن، مثلا آپ پروفیسر ہیں تو آپ کے خلاف اگر آپ کی یونیورسٹی کے اندر کوئی ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن ہوگا تو وہ آپ کو پراپر نوٹس دیے بغیر، پراپر آپ کو سنے بغیر، آپ کی موقف لیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر ہوگا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بے شک یونیورسٹی خود مختار ہے اندرونی معاملات میں، لیکن یہ جو پروسیجرل وائلیشنز ہوتی ہیں اور جو پرنسپل آف فیئرنیس ہے اس کو اگر آپ فالو نہیں کرتے تو وہ آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں، اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو پارلیمنٹ ہے، یہ تو آل اباؤٹ قانون سازی اور قانون، اور اس میں اگر آپ حزب اختلاف کو سنے بغیر اس کی قرارداد کو ریجیکٹ، بھائی کبھی آپ نے ان سے یہ سنا بھی کہ آپ قرارداد کیوں پیش کر رہے ہیں، یا آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کا اور یہ جو انٹرنیشنل کنسپیریسی آپ پیش کر رہے ہیں اس کا آپس میں کوئی کنیکشن بھی ہے؟ تو اگر آپ ان کو سنتے تو صحیح کہ ممکن ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ آپ دیکھیں کہ یہ ڈیسیجن انہوں نے اس وقت نہیں کیا، تو اس کے بعد اس کو ایک ڈیلے کا جو ایک روایتی پروسیس ہے اس میں چلا گیا، اور اس وقت سچویشن جو اس وقت نظر آ رہی ہے، یعنی 3-4 دن گزرنے کے بعد بھی ڈیسیجن نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پرنسپل آف نیسیسٹی اپنایا گیا تھا پاکستان کے کورٹس میں لانگ ٹائم اگو، وہ ابھی تک برقرار ہے۔ اور یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس پہ حیرت ہو رہی ہے، اس بات پہ نہیں کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے، بلکہ اس بات پہ ہمیں کہ ہمیں حیرت کیوں ہو رہی ہے۔
آپ پورا جوڈیشل سسٹم اٹھا کے دیکھیں، پاکستان کا جوڈیشل سسٹم سٹینڈ کرتا ہے اس طرح کے جتنے کیسز ہیں وہ آن دا پرنسپل آف نیسیسٹی، وہ جو ہے وہ پرنسپل آف فیئرنیس، ڈاکٹرائن آف فیئرنیس پہ جو ہے وہ بیس نہیں کرتا۔ اس کے لیے ان کے آپ جتنے بڑے بڑے کیس لا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ 1952 سے لے کے مولوی تمیز الدین کیس جو تھا، جب پہلی دفعہ لیجسلیچر کو اسی طرح ڈسمس کیا گیا تھا وداؤٹ اینی اتھارٹی، اس میں ہائی کورٹ نے ڈیسیجن کر دیا تھا لیجسلیچر کے حق میں، اس کے خلاف سپریم کورٹ جو ہے وہ لے کے آ گیا یہ جو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی ہے کہ جی یہ بالکل غلط ہے، لیکن ضرورت کے مطابق، جس کو ہم نظریہ ضرورت کہتے ہیں، ہم نے اس کو جو ہے وہ قبول کر لیا۔ اس کے بعد اب دوسرو کیس میں جو کہ مارشلہ کے خلاف ایک ہائی کورٹ نے ڈیسیجن دے دیا تھا کہ ایلیگل ہے، اس کو پھر انہوں نے اسی نظریے کے تحت کیا۔ بیگم نصرت بھٹو کیس میں آپ دیکھ لیں کہ جب انہوں نے جنرل ضیاء کے مارشلہ کو چیلنج کیا تھا، اس میں نظریہ ضرورت ججز نے لگایا۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی جو فرسٹ ڈسمسل تھی پہلی اسمبلی کی، اس میں جب کورٹ جو میں چلا گیا کیس تو انہوں نے یہ ڈیسیجن کیا۔ دوسرے کیس میں ججز نے یہ ڈیسیجن کیا، محمد خان جنیجو کیس میں ججز نے یہ ڈیسیجن کیا، اور آخر آ کے تو نواز شریف کیس میں جو ظفر علی شاہ کیس ہے اس میں یہ اب یہ وہاں پہ کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ 3 رکنی بنچ، 5 رکنی بنچ، یہی ججز تھے۔ اب وہ کوئی نہ آسمان سے اترے ہوئے تھے نہ یہ آسمان سے اترے ہوئے۔ اب اس میں المیہ یہ ہے کہ وہاں تو پہلے پھر بھی یہ ہوتا تھا کہ مثلا پہلے کیس میں ایک جسٹس جو تھا اس نے ڈیسینٹ کر دیا تھا، یا دوسرے کیس میں 1-2 جسٹس نے۔ اب تو گزشتہ 20 سال سے آپ کی عدالتوں میں جناب یہ ہو رہا ہے کہ ایک بھی ڈیسینٹنگ اوپینین نہیں آتی۔ یہ آپ نے ریکارڈ اٹھا کے دیکھا ہے؟ کسی اسٹوڈنٹ کو کہو ذرا ریسرچ کر کے بتاؤ مجھے کہ کسی پولیٹیکل کیس میں، پولیٹیکل سے مراد جس میں کوئی پولیٹیکل سوال انوالو ہو، ایک ڈیسینٹنگ اوپینین بتا دو گزشتہ 20 سالوں میں جس میں کسی جج کو یہ موقع دیا گیا ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ پہلے ہی مینیپولیشن کے لیے اس جج کو جس نے یہ کرنا ہوتا ہے اس کو آنے ہی نہیں دیا جاتا بینچ پہ، اور اگر بینچ پہ آ بھی جائے تو اس کو جو ہے وہ دباؤ، پریشر، پیئر پریشر، مینیپولیشن کے ذریعے اس کو سائلنٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان کی پوری جو لیگل کمیونٹی ہے، بڑے بڑے قانون دان ہیں، فارمر اٹارنی جنرلز ہیں، یا جو ایتھینٹک قسم کے جو لا کے اساتذہ ہیں، ریسرچر ہیں، سب اس پہ متفق ہیں کہ بھائی اس میں اتنے آرگومنٹ کس بات کے سن رہے ہیں آپ، یا آپ ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ آپ اس کو پرولونگ کر کے، تو جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب اسمبلی میں، جو کچھ ہو رہا ہے گراؤنڈز پہ، جس طرح کا ایک بیانیہ جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حقائق کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ جلدی میں کیوں ہیں الیکشن کرانے کی؟ اس لیے کہ اب جو گڑے مردے اکھڑ رہے ہیں، اور جن جن رازوں سے پردے اٹھ رہے ہیں، اور جو انبیلیویبل قسم کے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں، یہ اگر ظاہر ہے موقع مل گیا تو یہ تو سنبھالنا ان کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ اور اس پورے پروسیس میں جو کچھ انہوں نے کیا، جتنی اخلاقی بددیانتی کا ثبوت دیا، یہاں تک کہ ایون کہ یہ جو کیبل ہے اس کے ساتھ ٹیمپرنگ اور اس کو غلط انداز میں پیش کیا گیا، اور اس پہ انسسٹ کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی کے ممبران پہ یہ الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے بھی اس کو جناب ان کی بھی یہی رائے ہے، اور اس میں جی منٹس ہیں میٹنگ کے۔ منٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ میٹنگ میں جو کوئی جو کچھ کہتا ہے اس کو لکھو، تو وہ ہے منٹس۔ لیکن اصل چیز تو وہ ہے کہ جب میٹنگ کنکلوڈ کرتی ہے کیا کیا میٹنگ نے، تو کنکلوژن تو پریس ریلیز میں آلریڈی آ گیا۔ تو آپ بار بار منٹس پہ زور اس لیے دیتے ہیں کہ کسی ایک ممبر نے کہہ دیا ہوگا کہ جی یہ واقعہ کوئی سازش لگتی ہے، تو اس کو آپ ایویڈنس بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں جو کوئی ایویڈنس نہیں ہے، چونکہ وہ میٹنگ کے دوران مختلف لوگوں کی رائے ہے۔ بالکل جس طرح آج سپریم کورٹ میں جو ہے وہ ہیئرنگ کے دوران ججز اپنی اپنی آبزرویشن دے رہے ہیں، لیکن اس آبزرویشن کا کوئی جو ہے وہ فیصلے کے ساتھ تعلق نہیں، فیصلہ جو ہوتا ہے وہ ان ریٹن ایک ڈیفرنٹ اس میں آئے گا۔ تو یہ سب مینیپولیشن ہو رہی ہے جی۔ یہ ڈیموکریسی کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے، مجھے لگتا ہے کہ ایک نئی، اب یہ لفظ میں یوز کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ ایک نئی سازش مجھے لگ رہی ہے کہ جو تیار ہو رہی ہے، اور اس کے یہ مختلف کیریکٹرز ہیں۔
اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، وہ اس لیے نیوٹرل ہے کہ یہ اس کے فیور میں جا رہی ہے ساری سچویشن۔ جس وقت بھی ان کو محسوس ہوا کہ یہ ہمارے یہ جو ہے وہ ڈکٹیشن کے مطابق نہیں جا رہی، تو ان کی نیوٹرلٹی ختم ہو جائے گی۔ صاحب بالکل صحیح کہا آپ نے کہ یہ ایک اس وقت ہم بڑی وہ جو ہے نا ڈیفیکلٹ کنڈیشن میں ایک آج ایک بڑی اہم چیز آئی ہے، اور وہ یہ آئی ہے کہ کچھ کنسرن سٹیزنز ہیں، انہوں نے ایک اوپن لیٹر لکھا ہے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آئیڈیا آف نیسیسٹی ہے، جو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی جو اس کو ہم بولتے ہیں، اس کو کائنڈلی اس کو ڈسکارڈ کریں، یہ جو ڈاکٹرین آف نیسیسٹی ہے، کہ یہ اگر آپ نے اس کو یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ خاموش ہے، کیونکہ وہ ایک نئی ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کریٹ کرنے کے چکر میں ہے، جس میں وہ سمجھ جائیں کہ یہ چیز اگر بن جائے گی، جو میں ریفرنس دینا چاہتا ہوں کہ حامد میر صاحب جو پاکستان کے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے واشنگٹن پوسٹ میں کل ایک آرٹیکل لکھا، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ عمران خان جو تھے وہ پریزیڈینشل سسٹم لانا چاہ رہے تھے، تو اس سے پہلے ہی اور اس کے لیے وہ کچھ تیاری کر رہے تھے، تو اس سے پہلے جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے نو کانفیڈنس موشن لیا ہے، اور وہ مطلب اس طرح کی ایک چیز کی انہوں نے، یہ حامد میر نے اپنے واشنگٹن پوسٹ کے آرٹیکل میں لکھا، اور وہ سارا تو بریسٹر صاحب یہ جو ڈاکٹرین آف نیسیسٹی ہے، اگر جو چیف جسٹس صاحب ہیں ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، یہ ہمارے ججز جو ہیں، ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ یہ ایک اور ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کے طور پہ اگر اس کو سٹیمپ لگا دیتے ہیں تو ملک کے اندر جو ہمیں اکثر ہم بات کرتے ہیں وہ عمرانی معاہدہ سوشل کانٹریکٹ کو بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ تو آپ کو یہ کہ ڈاکٹرین آف نیسیسٹی تو نہیں لگ رہا کہ ایک اور ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کریٹ کی جائے گی عمران خان صاحب کے ان چیزوں کے اوپر ٹھپا لگانے کے لیے؟ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ بالکل یہی لگ رہا ہے جی مجھے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو آپ کا فرسٹ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی ہے نا، وہ کیا چیز ہے کہ جب آپ یہ طے کر لینا جی کہ یہ بات غلط ہے لیگلی کانسٹیٹیوشنلی، لیکن ہم اس کو قبول کر رہے ہیں چونکہ اس وقت ہماری ضرورت ایسی بن گئی۔ اب وہ ضرورت کیا بن گئی تھی پہلی اسمبلی کے اندر کہ جی اسمبلی ڈیزالو ہو گئی، لوگ گھروں کو چلے گئے، تو اب یہ گورنر جو ہے غلام محمد یہ اتھینٹک آدمی ہے تو اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یا دوسری اسمبلی میں آپ نے کہہ دیا کہ جی یہ اب ریورس نہیں ہو سکتا چونکہ اس میں دیر ہو گئی۔ تو یہ نظریہ ضرورت ایک وسیع ایک تصور ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کنوینئنس کیا ہے۔ اب اس میں بھی مثلا یہ جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے انکانسٹیٹیوشنل ہے جو ڈیپیوٹی اسپیکر نے کیا ہے، یا ارریگولر ہے یا اللیگل ہے، کچھ بھی لفظ ہو جو مرضی استعمال کریں، تاکہ ہم یہ دروازہ بند کر دیں کہ آئندہ یہ کوئی نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے بعد کی جو پروسیڈنگ ہوئی ہے اس کو ہم ریورس نہیں کر سکتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نظریہ ضرورت ہے کہ چونکہ جی اب مثلا یہ اس میں پروسیڈنگ ہو گئی، وہ فلاں صاحب نامینیٹ ہو گئے، یہ لیٹر ادھر ہو گیا، فلاں ہو گیا، حالانکہ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ جب آپ کا ایک پرنسپل ڈیسیجن غلط ہو جائے، مثلا جو ڈیپیوٹی اسپیکر نے کیا اس کو اگر آپ غلط قرار دے دیں تو سارا کچھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے الٹیمیٹلی اس کے نتیجے میں جو ہوا۔ لیکن یہ بنیادی طور پہ جو نظریے کی بات آپ کر رہے ہیں اور یہ جو لیٹر کی بات، اس میں بیسک چیز یہ ہے کہ جب آپ پرنسپل آف نیسیسٹی کو ایکسپٹ کر لیں، ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو، تو اس کا مطلب ہے پوری دنیا میں جو اصول ہیں ڈاکٹرائن آف فیئرنیس جس کو آپ کہتے ہیں، یا پرنسپل آف نیچرل جسٹس، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اسمبلی نے جو کیا وہ پرنسپل آف نیچرل جسٹس کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ آپ کسی فریق کو سنے بغیر اس کے خلاف ڈیسیجن نہیں دے سکتے جناب۔ یہ اے بی سی ہے، یہ اے بی سی آف جسٹس سسٹم ہے کہ کسی بھی پارٹی کو سنے بغیر، موقع دیے بغیر آپ اس کے خلاف ڈیسیجن نہیں کر سکتے، پیریڈ۔ اس میں کہیں بھی کوئی جو یہ کام کرے گا وہ جو جسٹس سسٹم کے بیسک پرنسپل ہیں اس کو وائلیٹ کرے گا، جو اسمبلی میں ہوا، سامنے ہوا۔ تو اگر آپ جو ہے وہ نظریہ ضرورت یا ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے تحت کہہ دیں کہ نہیں جی بھی ہو گیا، لیکن اب چونکہ یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو اس لیے ہم، جو کہ مجھے خطرہ ہے کہ یہی ہونے والا ہے۔ تو یہ جو آپ نے احمد میر کا حوالہ دیا، اگر ان کی بات کو ایک طرف بھی رکھا جائے تو شواہد یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک بڑے پلان کا حصہ ہے، جس میں پاکستان میں آپ کا جو پارلیمنٹری سسٹم ہے
جو ایسے لوگوں کو جو آٹوکریسی کے قائل ہیں ان کو ان کے پاؤں کی زنجیر کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے، چونکہ اس کی موجودگی میں کچھ نہیں کر سکتے، یا ممبر خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، تو یا پھر ایسے ہی گزارا کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کر سکتے، چونکہ اس میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ یہاں کینیڈا میں اس وقت جو ہے پرائم منسٹر ٹروڈو کی جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس اکثریت نہیں ہے، لیکن وہ ابھی الیکٹ ہوئے ہیں، ابھی انہوں نے اپنا پورا عرصہ پورا کرنا ہے، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک دوسری پارٹی جو ہے این ڈی پی جو نیو ڈیموکریٹ ہے، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ ہمارے بھائی یہ جو جتنے ایشوز ہیں جس میں کہ جہاں کے لوکل پولیٹیکل ایشوز ہیں، اکنامک ایشوز ہیں، اس میں ہم آئندہ 4 سال تک ایک دوسرے سے انکنڈیشنل تعاون کریں گے تاکہ ہم لیجسلیچر کے اندر اپنے سارے جو ایجنڈا ہے اس پہ ہم عمل کر سکیں۔ اب یہ دیکھیں نا، ایک طریقہ ہے کسی بھی فنکشنل ڈیموکریسی کے اندر کہ جب آپ اکثریت میں نہیں ہوتے تو آپ ظاہر ہے کہ ڈیموکریٹک اصولوں کے تحت دوسری پارٹیز کو، گروپوں کو ساتھ ملا کے کام کرتے ہیں۔ ہم نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہوا ہے کہ جب آپ اکثریت میں نہیں ہوتے تو آپ دوسروں کو خریدتے ہیں یا ان کو وکٹمائز کرتے ہیں، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو سب کو ڈسمس کر کے ایک ایسا سسٹم لاتے ہیں جس میں آپ آٹوکریسی اور آٹوکریٹک سسٹم جو ہے اس کو انسٹال کریں، جس میں پریزیڈنشل سسٹم جس کی آپ نے بات کی، چونکہ اس میں ان کی یہ دکھ دور ہو جاتا ہے کہ جی ہمیں بار بار جو ہے وہ ممبر آف پارلیمنٹس کے ساتھ اور یہ گروپوں کے ساتھ جو ہے وہ کیوں بات کرنی پڑ رہی ہے، ہم تو سیدھے سیدھے اپنے آفس میں بیٹھ کے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کریں اور سب اس پہ عمل کریں۔ تو بیسیکلی یہ پاکستان میں جو 18ویں ترمیم ہوئی ہے جس کی وجہ سے صوبوں کو ان کے حقوق ملے ہیں اور یہ جو ایک ڈیموکریٹک سسٹم تھوڑا سا اسٹیبلش ہوا ہے، یہ اس سے تنگ لوگ جو ہیں اور خوفزدہ لوگ جو ہیں، یہ ان کا مجھے لگتا ہے کہ ایک اٹیمپٹ ہے جو بنیادی طور پہ اس سسٹم پہ حملہ کریں گے فائنلی، اور اس کے لیے اگر ان کو اکثریت مل جائے تو پہلا کام یہ کریں گے کہ ممکن ہے 73 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو ریووک کر دیں، اور اس کے بعد ایک پریزیڈنشل سسٹم کے تحت، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ جناب چین کا نظام بہت اچھا ہے، اور اس میں اس کا اصل حوالہ نہیں دیا جا رہا کہ چین میں جو ملینز آف لوگ غربت سے نکلے تھے وہ کیوں نکلے تھے، وہ حوالہ نہیں دیا جا رہا، لیکن اس کے پیچھے حوالہ جو ہے وہ ایک سوشلسٹ ریولوشن تھا، وہ چیئرمین ماؤ کے زمانے میں یہ سارا کام جو ہے وہ ہوا تھا، اس کو وہ کاٹ کے تو درمیان سے شروع کرتے ہیں۔ تو درمیان سے اس وقت آپ نے جو بات کی کہ ایران کے ساتھ، روس کے ساتھ یا چین کے ساتھ پاکستان کی یہ جو روحانی قربت بڑھتی جا رہی ہے، اس کے پیچھے آٹوکریٹک سسٹم آف گورننس ہے جناب، اور اس کے یہ جو مغرب سے دوری بڑھتی جا رہی ہے اس کے پیچھے پرو ڈیموکریسی اور پرو ہیومن رائٹس اپروچ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فائنلی جا کے تو آئیڈیالوجیکل جنگ ہے جو آٹوکریسی ورسز ڈیموکریسی جو ہے ایک جنگ کی شکل اختیار کرے گی، جس میں پاکستان سخت قسم کے خسارے میں چلا جائے گا۔ یہ برش صاحب آپ نے بڑی خوفناک قسم کی پکچر کھینچی، اور یہ بات سچ لگ رہی ہے کہ عمران خان صاحب شاید جو اردگان سے بڑے متاثر ہیں، اور پتہ نہیں اس طرح کے لوگوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں جو اتھارٹیرین مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، اور ہمیں تو لیکچر دیتے رہے ڈیموکریسی پہ، اور آخر میں یہ ایک اور نظام کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی پاکستان کو محفوظ رکھے، اور یہ جو پریزیڈنشل سسٹم کی بات ہے پاکستان میں، جو کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، میرا خیال ہے ان کا دل کرتا ہے پاکستان میں پریزیڈنشل سسٹم آئے، اور عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میں بلیک میل نہیں ہونا چاہتا کولیشن پارٹنر سے اور ان سے اور ان سے۔ تو ان کو نہیں پتا کہ یہ سسٹم ان کی کے لیے نہیں، اکیلے کے لیے بنا، یہ سسٹم 22 کروڑ لوگوں کے لیے بنا ہے، اور وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں پسند کرتے۔ ملک کے اندر بڑے مسائل پیدا ہوں اس حوالے سے۔ تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد باشانی صاحب سر فار یور ویلیوبل انالیسس، بہت مہربانی آپ۔ تھینک یو جناب جی،